پڑھائی کے دوران ہی میرے دل میں تھا کہ میں اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، اور خاص کر کے اسلام میں عورت کے مقام کے بارے میں۔ میں نے پھر مختلف ذرائع سے انسٹیٹیوٹس کو بھی اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، اور بہت سے انسٹیٹیوشنس نے حامی بھری۔ اگلے چند سالوں میں مجھے اسکولز، یونیورسٹیز، پارلیمنٹس اور کورٹس وغیرہ میں لوگوں سے اسلام کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا۔ ہمارے جو معاشرے میں بہت سے لوگوں کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو اچھا مقام نہیں ملا ہے۔ میرے کام کے دوران مجھے مختلف لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا جو مختلف عہدوں پر تھے، اور ان سے اسلام کے بارے میں بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ جلد ہی مجھے سمجھ آئی کہ مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا علم کا لیول مختلف ہوتا ہے، یا ان کے پہلے سے کچھ ایکسپیرینس ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ مثلاً جب میں جرمنی کے دیہاتی علاقوں میں جاتی ہوں تو ان کے کچھ اور خوف ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ان کے رابطے مسلمانوں سے نہیں ہوتے، لیکن جب میں ٹیچرز یا ججز سے بات کرتی ہوں تو ان کے الگ طرح کے تاثرات ہوتے ہیں۔ حال ہی میں مجھے ایک ججز کے سامنے لیکچر دینے کا موقع ملا۔ اس دوران ایک جج نے مجھے کہا کہ ہمیں بالکل اسلام کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بہت نیگیٹو سوچتا تھا اسلام کے بارے میں۔ اور جب میں نے اس کے ساتھ بات کی اور اس کے سوالات کے جواب دیے تو اینڈ میں وہ مجھے شکریہ ادا کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ وہ ایک بالکل دوسرے اسلام کے تصور کے ساتھ گھر جا رہا ہے۔ میرے کام کی وجہ سے مجھے اسلام کے متعلق بہت سارے سوالات کا جواب دینے پڑتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کوئی سوال کا جواب نہ دے سکوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد اور حضور انور کی دعائیں ہیں۔ کبھی میں لیکچر کے بعد خود یہ سوچتی ہوں کہ میں نے جواب کس طرح دے دیا۔ میں ہر اس بہن کو مشورہ دوں گی جو اپنے علم کو بڑھانا چاہتی ہیں کہ وہ حضور اقدس کی خطابات کو بہت غور سے سنیں، کیونکہ اس میں بہت سے سوالات کے جواب موجود ہوتے ہیں۔